صاحب کرسچن پبلک اسکول کے بانی اور ہمارے اس علاقے کے بہت ہی معتبر اور معزز شخصیت جناب غلام شاہد صاحب، آج کے اس پروگرام کے روح رواں اور ملک بھر میں اپنی نئی شناخت اور پہچان بنانے والے نوجوان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹرینر جناب سلمان خان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام کے مینجمنٹ اور منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے اس شاندار پروگرام میں شریک ہو کر ہمارے ملک کے مستقبل اور ہماری نئی نسل کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ساتھ ہی میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب سلمان خان صاحب کو اس بات کے لیے کہ بہت کم وقت میں آپ نے بچوں کے اندر جو خود اعتمادی اور کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف بھی ہے اور لائق تحسین بھی۔ ابھی آپ لوگ اسٹیج پر پرفارم کر رہے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی زبان صرف ایک مہینے کی مدت میں نہ مکمل طور پر سیکھی جا سکتی ہے اور نہ سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ہاں جو کلاسز ہوئے ہیں، جو لیسنس آپ کو دیے گئے ہیں، جو اسٹرکچرز آپ کو بتائے گئے ہیں، جو طریقے آپ کو سمجھائے گئے ہیں، اگر آپ اس پر ریگولر محنت کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک اور بات زبان کے تعلق سے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ماضی کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف زمانوں کے اندر مختلف زبانوں کا عروج اور بول بالا رہا ہے۔ جس زمانے میں جن زبانوں کا عروج اور بول بالا ہو ان زبانوں کو سیکھنا، سمجھنا، اسے پڑھنا، پڑھانا دانشمندی کی بات ہے اور اس سے کنارہ کشی اور دوری اختیار کرنا حماقت کی بات ہے۔ ایک بات ہمیں کوئی بھی زبان پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لینگویجز ہیو نو ریلیجن، لیکن جتنے مذاہب ہیں اسے زبانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، مذہب کی اچھائیوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اور مذہب کی خوبیوں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی زبان سیکھنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں ہم بچیوں سے چند باتیں کہہ کر میں رخصت چاہوں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے شاندار کام ہے، یعنی آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو معاف کیجیے گا اس میں نماز کا حکم نہیں تھا، اس میں روزے کا حکم نہیں تھا، اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا۔ کس چیز کا حکم تھا؟ اقرا کا، کہ مطلب پڑھو۔ یعنی اسلام کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے آپ قرآن کریم کے اس آیت سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے ان کی دنیاوی ضرورت ہے صرف، لیکن ہمارا اور آپ کا تعلیم حاصل کرنا، علم یافتہ ہونا ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہماری دین کی بھی ضرورت ہے۔ ایک اور بات، ابھی اختر الایمان صاحب ایک بات عرض کر رہے تھے کہ بچوں کی بڑی تعداد